بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد سید الخلق و خیرها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس رجب کے مہینے کے بارے میں، اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے اور اس مہینے میں جو کچھ کام کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر اس مہینے کے نام سے، اس کی نسبت سے، ان کے بارے میں سمجھتے ہوئے آج ہماری یہ دوسری مجلس ہے۔ اور آج کی مجلس کا عنوان ہے ماہ رجب کی فضیلت، کنڈے جو اس ماہ رجب میں کیے جاتے ہیں اور ان کی حقیقت۔ سابقہ مجلس میں وہ احادیث ذکر کی گئی تھیں، بتائی گئی تھیں، وہ روایات جو کہ جھوٹی من گھڑت روایات ہیں، اور وہ کچھ ایسی دیگر عبادات اور کاموں کا ذکر بھی کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ سب کام لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ سوائے دشمنی اور عداوت کے اور نافرمانی کے اور کوئی تعلق نہیں۔ وہ سب روایات اور وہ سب کام، ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ماہ رجب کے مہینے کی فضیلت کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر کروائی کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان۔ سال اپنی اسی حالت میں پلٹ گیا ہے۔ تو جو فرمائیے محترم سامعین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ سال اپنی اسی حالت میں پلٹ گیا ہے جس میں اس دن تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، یعنی وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ان کا تسلسل یہ ہے کہ ان میں سے 3 ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور ایک ان سے الگ ہے اور وہ ہے مضر والا رجب، جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ جمادی سے مراد جمادی ثانی ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے، کتاب بدء الخلق، باب نمبر 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم، دو جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے کی صرف یہی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس میں لڑائی اور قتال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی، رجب کے مہینے کی کوئی اور خصوصیت بیان نہیں ہوئی، نہ اللہ پاک کی طرف سے اور نہ ہی اس کے رسول کریم محمد علیہ السلام کی طرف سے، بلکہ اس مہینے میں لڑائی اور قتال سے ممانعت بھی بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دی گئی تھی۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات میسر ہو جائیں گی۔ تو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی خبر نہ ہونے کے باوجود اس مہینے کو بابرکت مانا جاتا ہے اور خود ساختہ من گھڑت رسموں اور عبادات کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی طرح خود ساختہ من گھڑت روایات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ ان روایات اور ان کی بنا پر اپنائے گئے عقیدوں اور عبادات کے بارے میں الگ سے بیان کیا جا چکا ہے۔ الحمدللہ دونوں بیانات ایک مضمون کی صورت میں بھی میسر ہیں، جو کہ اصل میں پہلے لکھا گیا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد پھر یہ صوتی بیانات ہوئے، اور وہ مضمون الحمدللہ میرے بلاگ پر موجود ہے۔ اس وقت میں ایک ایسے کام کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ، جو کام رجب کے مہینے میں خاص طور پر قارہ ہندیہ یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور ارد گرد کی دوسرے ممالک اور یہ ایران وغیرہ، ان علاقوں میں خصوصی طور پر عبادت اور ثواب والا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور اس کام کی بنیاد بھی سراسر جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹے افسانے جسے لکڑ ہارے کی کہانی کہا جاتا ہے، اس افسانے کو بنیاد بنا کر امام جعفر، جن کا لقب صادق ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان سے مشکل کشائی کروانے کے لیے 22 رجب کو میٹھی چیز بنا کر کھلائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، بنٹوائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے۔
لہذا ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ جشن کیا جاتا ہے اور اسے رجب کے کنڈے یا امام جعفر کے کنڈے وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بات ایک الگ موضوع ہے کہ کسی کی پیدائش کی خوشی منانا یا کسی کے موت کے دن پر غمی کرنا، یہ دونوں ہی ایسے کام ہیں جن کا نہ تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی تعلیمات میں، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں، اور نہ ہی تابعین، تبع تابعین، امت کے ائمہ کرام، فقہاء، محدثین علیہم رحمہ اللہ، ان میں سے ان کی زندگیوں میں یا کتابوں میں ان کاموں کے کیے جانے کے بارے میں کوئی ذکر ملتا ہو۔ یہ کام یقیناً ہمارے دین اسلام میں سے نہیں ہے، کافروں کی نقالی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور فیصلے کے مطابق جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ یہ حدیث میں بارہا بیان کر چکا ہوں، بہت سے مضامین میں لکھ چکا ہوں، اور یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ عام ہے، اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا لباس ہو، طرز رہائش ہو، عادتیں ہوں، رسم و رواج ہوں، کسی بھی معاملے میں کافروں کی نقالی کرنا جائز نہیں، اور کسی کا یوم پیدائش منانا مسلمانوں کی رسم نہیں۔ اور اگر وہ طریقے پیدائش جس پر کسی کی پیدائش کا جشن منایا جائے جھوٹی ہو تو پھر تو یک نہ شد دو شد، ایک تو کریلا دوسرا نیم چڑھا۔ جی بات تو ہو رہی تھی جھوٹ پر مبنی جشن ولادت یا سالگرہ کی، جسے رجب کے کنڈے یا امام جعفر رحمہ اللہ کے کنڈے کہا جاتا ہے، کہ یہ کنڈے کروانے والوں میں سے شاید 1% بھی یہ نہیں جانتے کہ جس سبب کو بنیاد بنا کر وہ اپنے ایمان کا کنڈا کر رہے ہیں وہ سب ایک تاریخی جھوٹ ہے۔ جی ہاں، ثواب کی نیت سے کیے جانے والے اس کام یعنی عبادت کا سبب جناب جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کو بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمت اللہ، جو تفسیر ابن کثیر لکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کی بھی ایک کتاب ہے معروف، البدایہ والنہایہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں امام صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جناب جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 8 رمضان 80 ہجری اور تاریخ وفات شوال 148 ہجری ہے۔ تو پھر یہ 22 رجب کیا ہے، کہاں سے ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں۔ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ایک گروہ نے اس رسم کو ہندو پاک بر صغیر کے مسلمانوں میں داخل کیا، اور اس کا سبب اس گروہ کے لوگوں کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض اور نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دیکھیے سنیے کہ کب اور کہاں سے یہ خرافات ہمارے معاشرے میں داخل کی گئی۔ ایک صاحب ہو گزرے ہیں جن کا نام تھا پیر جماعت علی شاہ، ان کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا مصطفیٰ علی خان۔ ان مصطفیٰ علی خان صاحب نے اپنا ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، اس کا نام رکھا گیا جواہر المناقب۔ یہ مصطفیٰ علی خان صاحب اپنے اس کتاب جواہر المناقب میں احمد حسین قادری نامی کسی شخص کا بیان ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ 22 رجب کی پوریوں والی کہانی، یعنی اس دن حلوہ پوریاں بنا کے کھاتے ہیں، وہ پوریوں والی کہانی اور وہ نیاز بانٹنے کا سلسلہ سب سے پہلے 1906 سن عیسوی میں رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں نکلی۔ کیا 22 رجب کی پوریوں والی یہ کہانی سب سے پہلے 1906 سن عیسوی میں رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں نکلی۔ میں اس زمانے میں امیر مینائی صاحب کے مکان کے متصل رہتا تھا، یعنی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسری بات یہ بھی سنیے کہ ایک صاحب علم صاحب تھے مولوی مظہر علی سندیلوی، انہوں نے اپنے ایک روز نامچے میں جو وہ لکھا کرتے تھے، اس روز نامچے میں 1911 کے ایک روز نامچے میں لکھا کہ آج مجھے ایک نئی رسم دریافت ہوئی جو میرے اور میرے گھر والوں میں رائج ہوئی اور اس سے پہلے میری جماعت میں نہیں آئی تھی، وہ یہ کہ 21 رجب کو بوقت شام میدا، شکر اور گھی دودھ کی ملا کر ٹکیاں بنائی جاتی ہیں اور ان پر امام جعفر صادق کا فاتحہ ہوتا ہے۔ 22 کی صبح کو عزیز و اقارب کو بلا کر وہ کھلائی جاتی ہیں ٹکیاں،
اور یہ ٹکیاں باہر نہیں نکلنے پاتی۔ جہاں تک مجھے علم ہوا ہے اس کا رواج ہر مقام پر ہوتا ہے، میری یاد میں کبھی اس کا تذکرہ بھی سماعت میں نہیں آیا۔ یہ فاتحہ اب ہر گھر میں بڑی عقیدت مندی سے ہوا کرتا ہے اور یہ رسم برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بیان کب کا ہے؟ 1911 میں۔ 1906 میں شروع ہونے کا بیان مل گیا، 1911 میں اس کے بڑھتے رہنے کا بیان مل گیا۔ اس کے بعد سنیے کہ اور کیا ملتا ہے۔ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ جو کہ ایک عالم تھے اور وہ ایک ماہانہ رسالہ بھی چھاپا کرتے تھے جس رسالے کا نام تھا النجم۔ اس رسالہ النجم کی اشاعت جو کہ جمادی الاول 1348 ہجری میں کی گئی، یعنی 1929 میں، یہ لکھا کہ ایک بدعت ابھی تھوڑے دنوں میں ہمارے اطراف میں شروع ہوئی ہے اور 3-4 سال سے اس کا رواج یومن فیومن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بدعت کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ تو ہمارے سامنے کیا آیا محترم سامعین کہ 1906 میں رامپور میں اس پوریوں والی کہانی اور نیاز وغیرہ کی کہانی کا آغاز ہوا۔ 1911 میں یہ اعتراف سامنے آتا ہے کہ یہ چند سال پہلے سے اس رسم کا کچھ پتہ نہیں تھا اور اب یہ ہر سال بڑی عقیدت سے منائی جانے لگی ہے اور یہ رسم برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر 1929 میں یہ مزید پتہ چلا کہ یہ بدعت ابھی تھوڑے دنوں میں ہمارے اطراف میں شروع ہوئی، یعنی یہ لکھنؤ پہنچی تو 1929 میں نئی ہی سمجھی جا رہی تھی اور اس کا رواج دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دور کے ایک شیعہ عالم محمد باقر شمسی کا کہنا ہے کہ لکھنؤ کے شیعوں میں 22 رجب کونڈوں کا رواج 20-25 سال پہلے شروع ہوا تھا اور یہ بھی اسی رسالہ النجم میں چھپا ہوا ہے۔ کہنے اور بتانے کو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر صاحب ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جان کر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اور اس کے دل کو یہ اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ یہ رسم بدعت ہے اور منافقین دشمنان صحابہ کی طرف سے مسلمانوں میں داخل کی گئی، اور اگر سالگرہ کے طور پر منائی جائے تو کافروں کی نقالی ہے اور اس صورت میں بھی حرام ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بھی یہ کام کرنے والوں میں سے ہیں تو یہ کنڈے بھر کر اپنے ایمان اور اپنے عمل کا کنڈا کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن آپ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دھوکہ دے کر منافق رافضی آپ کو مومنین کے ماموں جان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی موت کے جشن میں شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ 22 رجب سن 60 ہجری کا دن ایمان والوں کے ماموں جان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی موت کا دن ہے، جناب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کون تھے اور ان منافقین کو ان پر کیوں غصہ ہے؟ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہدایت پائے ہوئے، ہدایت پھیلانے والے، جن کے ہاتھ اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی لکھنے کا شرف بخشا، اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جن کا دور خلافت اسلام کے کھلے اور چھپے ہوئے دشمنوں کے لیے بڑا ہی بھاری تھا، اور جنہوں نے ان منافق رافضیوں کی اور ان کی شر انگیزیوں کا ناطقہ بند کیے رکھا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ جی ہاں، 22 رجب 60 ہجری اس عظیم المرتبہ صحابی امیر المومنین، حقیقی ایمان والوں کے ماموں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدایت یافتہ، ہدایت پھیلانے والے خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات کا دن ہے، اور منافقین کے لیے خوشی اور جشن کا دن ہے، جیسے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والے بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی کا جشن بابا شجاع کے نام پر منایا جاتا ہے، اور آخری 4 شنبہ کے دن کو اس حملے کی خوشی میں عید بابا شجاع بنا دیا گیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت یابی کی کہانی میں اس عید کی حقیقت چھپائی گئی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اپنی اصلیت کو چھوڑ کر کافروں اور منافقوں کے ہاتھوں میں کھلونا کیوں بنتے ہو؟ ایمان والو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں، سالگرہ منانا کس کی نقالی ہے؟
اے میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، کنڈے بھرنے سے پہلے ذرا سوچئے گا ضرور کہ 22 رجب کس کی موت کا دن۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہیں سے ڈھونڈ نکالیے، کہیں سے ڈھونڈ نکالیے اپنی اسلامی حمیت اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور ان کے اہل بیت یعنی امہات المومنین، مومنین کی ماؤں اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ محبت ڈھونڈ نکالیے جو منافق رافضیوں نے آپ کو دھوکہ دہی کا شکار بنا کر چھین لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پہچاننے، ماننے، قبول کرنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔